بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جگڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب، قدم بڑھا کے آ، اور اے بدی اور بد کرداری کے شائق، رک، آگے نہ آ، اور اللہ کی طرف سے بہت سے گنہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے۔ اس حدیث کے ابتدائی حصے کا مضمون تو وہی ہے جو اس سے پہلی حدیث کا تھا۔ آخر میں عالم غیب کے منادی کی جس ندا کا ذکر ہے، اگرچہ ہم اس کو اپنے کانوں سے نہیں سنتے اور نہیں سن سکتے، لیکن اس کا یہ اثر اور یہ ظہور ہم اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ رمضان میں عموماً اہل ایمان کا رجحان اور میلان خیر و سعادت والے اعمال کی طرف بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ بہت سے غیر محتاط مسلمان بھی رمضان میں اپنی روش کو کچھ بدل لیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ملأ اعلیٰ کی اس ندا اور پکار ہی کا ظہور اور اثر ہے۔ اس حدیث میں یہ بات جو ذکر کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے فرشتے اعلان کرتے ہیں اور دونوں قسم کے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، تو اس کا اثر ہی ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم جیسے عام لوگ جو اپنی زندگی بہت اچھی نہیں گزارتے، رمضان المبارک میں کسی نہ کسی درجے میں ہماری زندگیاں نیک اعمال کے اعتبار سے بہتر ہو جاتی ہیں، گناہوں سے بچنے کے اعتبار سے بہتر ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو پکار لگوائی جاتی ہے، جو آواز لگوائی جاتی ہے، یہ اسی کا اثر ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے اس مضمون کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام اگر موقع کے مطابق کیا جاتا ہے، موقع پر کیا جاتا ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ اور ثمرہ بھی اچھا ظاہر ہوتا ہے۔ اور کوئی کام اگر بے موقع کیا جاتا ہے تو وہ ہوتا بھی مشکل کے ساتھ ہے اور اچھا بھی نہیں ہو پاتا، اور اس کا نتیجہ جیسا اچھا ظاہر ہونا چاہیے تھا ویسا بھی ظاہر نہیں ہو پاتا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، یہ موقع ہے نیکی کے اندر ترقی کرنے کا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہینہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی نیکی کی عادت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس مہینے کے اندر اگر وہ انسان اس نیکی کے کام کو کرے گا اور اس نیت سے کرے گا کہ مجھے اب ساری زندگی کے لیے اس نیک کام کی عادت ڈالنی ہے، اس نیت سے کرے اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ اس نیکی کے کام کی برکت سے ساری زندگی کے لیے مجھے اس نیک کام کا عادی بنا دیجیے، تو انسان کی طبیعت میں وہ نیکی کی عادت شامل ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی بھی گناہ ہے، انسان سے جھوٹ کا گناہ ہے وہ نہیں چھوٹتا، بدنگاہی کا گناہ ہے وہ نہیں چھوٹتا، یا کوئی بھی گناہ ہے کسی بھی انسان کا، اگر وہ اس مہینے کے اندر اس سے بچتا ہے اور یہ سوچ کر بچتا ہے کہ اب مجھے اس گناہ کو ساری زندگی کے لیے چھوڑ دینا ہے، میری یہ نیت ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس مہینے کی برکت سے یہ والی عادت ساری زندگی کے لیے میری چھڑوا دیجیے، تو یہ رمضان المبارک کے مہینہ اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ جب انسان دعا کرے گا اور اس نیت سے اس عادت کو چھوڑ کر رکھے گا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ عادت چھوٹ جائے گی۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور ہماری زندگی میں نیکی کے جو پہلو کمزور ہیں، اگر ہماری نماز میں کمزوری ہے، یا تلاوت قرآن میں کمزوری ہے، یا سچ بولنے کی عادت کے اندر کمزوری ہے، یا صدقات و خیرات کرنے میں کمزوری ہے، یا گناہوں کے چھوڑنے میں جو ہماری کمزوری ہے، ہم ان کا جائزہ لیں اور اس مہینے کے اندر جو کرنے کے کام ہیں اور جو چھوڑنے کے کام ہیں دونوں کو اس نیت سے کریں کہ اللہ بس اب ہماری زندگی بدل دیجئے اور زندگی بھر کے لیے ہماری عادتیں ٹھیک فرما دیجئے، اور اللہ سے دعا بھی کریں گے تو اس کی برکت سے ہماری وہ عادتیں جو کرنے والی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گی،
اور جو چھوڑنے والی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔